ایک شخص انتہائی دور سے قطب زمانہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کے دیدار کے لیے حاضر ہوا۔ ان کے گھر پہ پہنچ کر نہایت احترام سے دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے کھڑکی سے گردن نکال کر نہایت درشت لہجے میں پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور کس لیے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ اس نے نہایت احترام سے جواب دیا، میں شیخ ابوالحسن کے قدموں کی خاک کی زیارت کے لیے شہر تالقان سے پا پیادہ حاضر ہوا ہوں۔ ان کو اطلاع فرما دیجیے کہ یہ ادنا غلام قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے زوردار قہقہ لگایا اور کہنے لگی، ارے احمق، تجھ پر اور تیرے شیخ پر لعنت! بے وقوفی کا ایک نیا تماشا دیکھنے کو ملا کہ اتنی سی بات کے لیے اتنی دور کا سفر کیا۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی ڈھنگ کا کام دھندا نہیں ملا، یا تو پاگل ہے؟ یہ شیطان نے تجھے اس حماقت پر اکسایا ہے۔ غرض اس عورت نے بزبانی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ الامان الحفیظ کوئی اور شخص ہوتا تو الٹے پیروں واپس ہو لیتا، مگر چونکہ شمع عقیدت اس کی نگاہوں میں روشن تھی، اس لیے اس بیچارے نے اور تو کچھ نہ کہا مگر ایک دفعہ پھر درخواست کی کہ براہ مہربانی مجھے اتنا ہی بتا دیجیے کہ وہ کہاں مل سکتے ہیں، مجھے شاہ صاحب سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ عورت نے جھلا کر کہا، کہاں کا شیخ، کہاں کا شاہ، وہ تو نرا بہروپیہ ہے، تجھ جیسے احمقوں پر اپنی علمیت جھاڑنے کا ماہر ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جا، ورنہ اگر اس فریبی کے جال میں پھنس گیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، نہ دنیا ہاتھ میں رہے گی نہ دین رہے گا۔ جسے تو شیخ گردانتا ہے وہ واقعے میں بڑی حضرت چیز ہے، اس کی زبان ایسی لچھے دار اور نظر ایسی دل فریب ہے کہ اچھا خاصا عقل مند شخص اس کی چالوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہ ہوئے حضرت عمر اس زمانے میں جو اپنے دورے سے امر بالمعروف کرتے اور ان کی کھال کھینچ ڈالتے۔ وہ شخص یہ باتیں سن کر پلٹا، مگر چونکہ دل میں عقیدت تھی، اسے لوگوں سے پوچھا کہ شیخ اس وقت کہاں مل سکتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، شیخ اس وقت جنگل کی طرف گئے ہیں تاکہ گھر میں ایندھن کے لیے لکڑیاں لے کر آئیں۔ وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا کہ آخر ایسی کیا کمزوری ہے کہ شیخ ایسی بدزبان بدخو عورت سے نباہ کرنے پر راضی ہیں؟ کیا ایسے ولی اللہ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ ایسا وسوسہ آتے ہی بیچارہ گھبرا کر لاہور پڑھ لیتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا تاکہ شیخ کی بابت ایسا سوچنا بھی نادانی اور گستاخی ہے۔ انہی خیالات میں مگن وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ یکایک جو نظر اٹھاتا ہے تو ایک عجیب و غریب منظر اپنے سامنے پاتا ہے۔ ایک جری مرد شیر نر کی پشت پر اس شان سے سوار ہے کہ شیر پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور گٹھے پر وہ خود تشریف فرما ہے۔ دائیں ہاتھ میں سیاہ سانپ کا چابک ہے۔ عقیدت مند پہلی ہی نظر میں تار گیا کہ یہی حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی روداد ان کے آگے بیان کرتا، شیخ نے دور ہی سے ہنس کر فرمایا، اے ناسمجھ، اپنے فریبی نفس کے جال میں مت آ۔ اس کے بعد انہوں نے لفظ بلفظ وہ روداد اس موقت کے سامنے بیان کر دی جو ان پر گزری تھی، یہاں تک کہ اس عورت کی گستاخیوں پر جو اس نے تلخ کلامی کی وہ بھی بتا دیا، اور شیطان نے جو وسوسے اس کے دل میں ڈالے تھے وہ بھی بیان کر دیے۔ اس کی تمام حیرتوں کا جواب شیخ نے بس ایک جملے میں عطا فرمایا کہ اے عزیز، وہ عورت میری زوجہ ہے۔ اب تو اتنا خیال کر لے کہ اگر میں ایک عورت کی بد زبانی پر تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو یہ شیر نر میری بیگار میں کیوں آتا؟ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ بد زبان عورت بھی خدا تعالیٰ کا امتحان ہے جو اپنے نیک بندوں پر کبھی کبھار ڈال دیتا ہے۔ عورت چاہے کتنی بھی بدخو اور بدکلام کیوں نہ ہو، ہے تو مرد سے کمزور ہی، اور جب کوئی مرد اس عورت کی زیادتی پر صبر کرتا ہے، اس کو ایذا یا سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، وہی مرد جری ہے، ورنہ عورت پر ہاتھ اٹھا دینا کہاں کی مردانگی ہے۔